بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تیزی سے گزر رہا ہے، یعنی 15 سے اوپر روزے ہو گئے۔ رمضان المبارک کا آخری 10 دنوں کے اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ جو ابھی تقریباً 15-16 ہو گئی آج، اور 20ویں روزے کو اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں گے، تو اسی کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے، اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ بیسویں روزے کو عصر کے بعد اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ مرد حضرات و مسجد میں اعتکاف کے 10 دن گزارتے ہیں، اور خواتین مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ خواتین کے اعتکاف کا طریقہ ہی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ گھر میں جس جگہ سب نماز پڑھتے ہیں، یعنی کوئی جگہ مخصوص کی ہو کہ جس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں سب، اسی جگہ یا کوئی اور جگہ جہاں مناسب سمجھے، جہاں پر کسی قسم کی آمد و رفت نہ ہو اور شور نہ ہو، وہیں پر پردہ لگا کر اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ جگہ کا پاک ہونا، صاف ہونا لازمی ہے۔ رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہو تو جس دن 20واں روزہ ہو تو اس دن عصر کی نماز کے بعد، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے اعتکاف بیٹھ جانا ہے۔ اگر مغرب کی اذان ہو گئی تو وہ 21واں دن شروع ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اسی لیے یہ نقطہ رکھا گیا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف بیٹھ جانا ہے، یعنی عصر کی نماز کے تھوڑی دیر بعد اعتکاف بیٹھ جانا ہے۔ اور اعتکاف کی نیت جو ہے، بھائیو بہنوں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ نیت ہو گئی۔ تو بھائیو بہنوں، نیت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا سنت اعتکاف کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ دوبارہ سنیے، ایسے کہنا ہے، میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا سنت اعتکاف کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یہ نیت ہے۔ اگر دل میں سوچ لیں تو بھی بہتر ہے، زبان سے کہہ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔
یاد رہے جو ثواب مرد حضرات کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے میں ملتا ہے اتنا ہی ثواب و فضیلت خواتین کو گھر میں اعتکاف بیٹھنے میں ملے گا۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے عمر کی حد نہیں، بزرگ خواتین، شادی شدہ خواتین اور بالغ بچیاں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جو خواتین شادی شدہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر سے اعتکاف کی اجازت لے لیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان خاص دنوں کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ اگر اعتکاف کے دوران خاص دن آ گئے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ تو کوشش یہی کریں کہ جن خواتین کو وہ 10 دن جو ہیں رمضان کے آخری 10 دن اگر تو وہ فری ہیں تو پھر اعتکاف کر لیں۔ اگر ان 10 دنوں میں ان کے خاص دن شروع ہو جائیں تو ان کو چاہیے وہ پرہیزی کریں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی اعتکاف کرنا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کے لیے روزہ جو ہے روزہ رکھنا وہ فرض ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا اور اعتکاف کر لیتا ہوں تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ جی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزہ رکھنا لازمی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر انسان نے روزہ رکھا ہو اور اعتکاف میں ہو تو اگر اس کا روزہ ٹوٹ جائے کسی غلطی سے تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اعتکاف بھی باقی نہ رہے گا۔ تو بھائی بہنوں یہ اس کی مین شرائط تھیں اعتکاف کی۔ اس کے بعد جو بھی اعتکاف میں بیٹھے اس کو چاہیے کہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ اگر اعتکاف سے پہلے اس کا معمول ہو کہ وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا یا دیتی تھی تو وہ بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے، یعنی اپنے پاس بٹھا کے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کا کوئی کام ہو جو اکیلے میں بیٹھ کے کیا جا سکے، جیسے سبزی کاٹنی ہے یا کچھ اور کوئی ایسا کام ہو کہ جو اکیلے میں کر سکتے ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بس میل جو زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہیں، مل سکتی ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں کہ جہاں اعتکاف کرنا ہو ادھر نزدیک ہی واش روم بھی ہو تاکہ رفع حاجت اور وضو کے لیے دور نہ جانا پڑے۔ اور بھائیو بہنوں جو کوئی سحری اور افطاری کا کھانا دینے جائے اس کو بھی زیادہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اگر کوئی کام کی بات ہو تو وہ بھی مختصر کرنی ہے، زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنی۔ تو بھائیو بہنوں
یہ بہت ہی مبارک دن چل رہے ہیں اور رمضان کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو اعتکاف بیٹھنا ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب بھی اعتکاف کریں، اور اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم دنیا سے علیحدہ ہو جائیں، اپنے کاروبار سے علیحدہ ہو جائیں، بیوی بچوں سے علیحدہ ہو جائیں، اپنے خاندان سے علیحدہ ہو جائیں، اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگا لیں۔ اعتکاف کا تو مطلب یہی ہے۔ تو بھائیو بہنوں، آپ کوشش کریں کہ اعتکاف میں بیٹھیں تو اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی گزرے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کی دعائیں کریں، اپنے گزشتہ گناہوں کی بخشش کروائیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اہل خاندان کے لیے دعا کریں، جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ تو بھائیو بہنوں، اعتکاف کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، اور جب اعتکاف ختم ہونا ہے وہ مغرب کی نماز جب پڑھ لیں اور شوال کا چاند نکل آئے تو اس وقت اعتکاف کو ختم کرنا ہے۔ یعنی روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اس سے غرض نہیں، جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اعتکاف کو ختم کرنا ہے۔ تو بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بھائی بہن اعتکاف میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے، اور اس عبادت کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ان کی تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ بھائیو بہنوں، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اس مبارک مہینے کے صدقے سب کی مشکلات آسان فرما دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اور بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے۔ تو بھائیو بہنوں، آپ بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان کو استقامت عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ تو بھائیو بہنوں، اگلی ویڈیو آنے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔